www.shahideislam.com۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com۔ یا ایھا الرسول، تسلی رسول، ما مذمت منافقین و یہود۔ تسلی رسول ما مذمت منافقین و یہود، منافقین اور یہود کی مذمت بھی ساتھ ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ یہود کے اندر دو قسم کی خرابیاں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ یہود کے جو اونچے خاندان والا آدمی ہوتا نا، اس سے اگر کوئی زنا سرزد ہو جاتا تو اس کو رجم نہیں کرتے تھے۔ شادی شدہ کے اوپر کیا ہے بھی رجم ہے نا، غیر شادی شدہ پہ 100 چابک ہے، شادی شدہ پہ کیا ہے رجم ہے۔ تو اونچے خاندان والے اگر زنا کرتے تو رجم نہیں کرتے تھے، ان کا منہ کالا کر کے گدھے پہ چڑھا دیا، کوئی چابک بھی مار کے ہو کر دیا، ایسے تشہیر کر دی۔ یہ تبدیلی کر دی تھی انہوں نے تورات کے حکم میں۔ حالانکہ تورات کے اندر بھی حکم کیا تھا، یہ قرآن والا، کہ شادی شدہ کے لیے کیا ہونا چاہیے، رجم ہونی چاہیے۔ یہود خیبر کے یہودیوں میں زنا ہوا، شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت، تو انہوں نے سوچا کہ یہ نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، اس کی شریعت کے اندر آسانی ہے۔ ان دونوں کو بھیج دیا، زانی مزنیہ کو، بنو قریظہ کے ہاں، خیبر والوں نے۔ بنو قریظہ کہاں رہتے تھے؟ مدینے کے ساتھ، کہ اس نبی کے پاس جاؤ، اس کی شریعت میں آسانی ہے، وہ جو کو فیصلہ کر دے اس کے اوپر عمل کرو۔ حضور نے پہلے ان سے پوچھا کہ فیصلہ تمہیں منظور ہے؟ جو کہ میں بتاؤں، انہوں نے آج کیا منظور ہے؟ آپ نے رجم ہے، انہیں کہا رجم تو نہیں ہے، تورات کے اندر رجم نہیں لکھی ہوئی۔ پر میں تورات لاؤ، تورات لے آئے، اپنا مولوی بھی ان کا ساتھ آیا، وہ ذرا چھپانے لگا تو عبداللہ بن سلام نے کیا کہا کہ وہ نہیں لکھی ہوئی رجم، تو ان کو کیا کر دی گئی، رجم کر دی گئی، اس مرد کو بھی کیا، عورت کو بھی۔ بخاری شریف میں ہے جب عورت کو رجم کرنے لگی تو خبیث اس کے اوپر پڑتا تھا کہ میری معشوقہ بچ جائے اور پتھر مجھ کو لگے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھو یہود خیبر خود نہیں آئے بے ایمان، کن کو بنایا تھا، وکیل بنو قریظہ کو بنایا تھا۔ یہ اشارہ آئے گا۔ ایک اور تھا ان کے اندر کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا تھا، یہ تو زنا کی بات ہے نا، تو قتل میں قصاص نہ ہوا تو کیا ہوئی جی، دیت ہوئی۔ قتل خطا ہوا یا آپس میں کوئی صلح ہوئی تو دیت کے اندر بھی ہیری پھیری کرتے تھے۔ کوئی جو غریب آدمی ہوتے ان سے دیت پوری 100 اونٹ لیتے تھے، جو امیر آدمی ہوتے تھے وہ دیت کیا دیتے تھے، آدھی دیتے تھے۔ اتنی تو اس قسم کا بھی ایک واقعہ آ گیا یہود کے اندر۔ انہوں نے منافقین کو بھیجا کہ اس نبی سے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کی شریعت کے اندر کیا ہو، آسانی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہود کی مذمت کی، منافقین بھی مذمت کی۔ منافق بھی آ گئے تھے دوسروں کی طرف سے، اچھا جی، وکیل بن کے۔ تو تسلی رسول ما مذمت منافقین و یہود، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ غم میں ڈالیں تجھ کو وہ لوگ جو دوڑتے پھرتے ہیں کفر کے اندر، ان لوگوں سے جنہوں نے کہا آمنا بے افواہہم۔ یہ بے افواہم جار مجرور متعلق کس کے ہوگا بتائیے، قالو کے متعلق۔ وہ آمنا جو کہتے ہیں نا صرف زبان سے کہتے ہیں، دل میں ایمان نہیں۔ اس سے مراد کون ہے، مراد منافقین، لکھ لو۔ کہتے ہیں آمنا، کیا کہتے ہیں اپنے منہ کے ساتھ منافق، حالانکہ نہیں ایمان لائے ان کے دل۔ یہ تو تھے جی منافق۔ آگے ہے وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں سے جو کیا ہیں، یہودی ہیں۔
وہ بھی آپ کو غم میں نہ ڈالیں، پریشان نہ کریں، اور ان لوگوں سے جو یہ دونوں غم میں نہ ڈالیں۔ ہم سماعون للکذب، اس سماعون سے پہلے ہم معذوف ہے، مبتدا معذوف ہے، یہ سننے والے ہیں جھوٹی باتوں کو، یعنی جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں۔ یہ منافق بھی اکثر یہود میں سے ہوتے تھے، یہودی ہوں یا منافقین ہوں، اپنے مولویوں سے سچی باتیں سنتے ہیں یا جھوٹی۔ ان کے مولوی مثال طور کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، سمجھے؟ تو نعرہ لگا دیتے ہیں یا نہیں؟ جی، تو جھوٹ سنا سچ سنا، ٹھیک، جھوٹ سنا۔ جیسے آج کل کے بدعتی، ان کا مولوی صاحب کوئی تقریر کرے نا، تو تقریر کے دوران کوئی شرک کی بات کرے کہ پیر محبوب سبحانی کا سارے اختیارات ہیں اس کے ہاتھ کے اندر، تو کہیں گے نعرہ حیدری یا علی، نعرہ دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی المدد۔ خدا کا نعرہ جو ہے ایسا ایسا لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، پھر نعرہ حیدری یا علی چھلانگ لگا کے ایسا، خدا کے ساتھ یاری نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر تو ایسا ایسا کہتے ہیں، کیونکہ خدا کے ساتھ بغاوت ہے نا، بغاوت خدا کے ساتھ یاری نہیں ہے۔ حیدری جب آئے گا تو یا علی چھلانگ لگا کے ماریں گے۔ ان کا بھی یہی حال ہے، جھوٹ سنتے تھے۔ ہم سماعون للکذب، آپ ان کی تقاریر کے اندر جائیں، قرآن حدیث نہیں پڑھتے، جھوٹے قصے سناتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں؟ یہ عادی ہیں سننے کے واسطے جھوٹ کے اپنے مولویوں سے۔ سماعون لقوم آخرین، یہ سننے والے ہیں واسطے قوم دوسری کے جو کہ نہیں ہے تیرے پاس۔ وہ کون تھے جو حضور کے پاس نہیں آئے تھے؟ وہ خیبر والے، ان کے لیے سننے آئے تھے۔ اسی طرح منافق بھی دوسروں کے لیے سننے آئے تھے، سمجھے، جو قتل ہو گیا۔ سننے والے ہیں واسطے قوم دوسری کے جو نہیں ہے تیرے پاس۔ یہ صفت نمبر 1 ہے، یحرفون الکلمہ، صفت نمبر 2۔ ایک تو متکبر ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ تبدیل کرتے ہیں باتوں کو بعد ان کی جگہوں کے، تعریف لفظی معنوی کرتے ہیں۔ یقولون، صفت نمبر کتنی؟ 3، کہتے ہیں اگر دیے جاؤ تم اس حکم کو تو لے لو۔ کون سا حکم جی؟ رجم نہ ہو، کیا ہو؟ جلد ہو چابوں کو، اور دیت کے اندر بھی کیا ہو؟ آدھی دیت ہو، پوری نہ ہو۔ اگر دیے جاؤ اس حکم تو لے لو، اور اگر نہ دیے جاؤ اس کو تو پرہیز کرو۔ فرمایا جس کا اللہ ارادہ کرو اس سے گمراہ کرنے کا تو ہرگز نہیں اختیار رکھتا اس کے لیے کسی چیز کا۔ اولئک الذین، انجام یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ کیا اللہ یہ کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا میں کیا ہے؟ رسوائی، اور آخرت کے اندر عذاب بڑا ہے۔ سماعون للکذب، یہ تاکید ہے ماقبل کی، ادھر بھی ہم معذوف ہے، تاکید بھی ہے ماقبل کی، اور ذرا تعلیل بھی ہے۔ تعلیل یہ ہے کہ یہ جھوٹ کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے کہ حرام خور ہے۔ کیا ہے؟ پہلے حرام خور نہیں بتایا تھا، اب حرام خور بتایا۔ سننے والے واسطے جھوٹ کے، کھانے والے حرام کو، جو حرام کھاتا ہے وہ جھوٹ سنتا ہے۔ نظر نیاز کا مال کھا جاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، پس اگر آئیں آپ کے پاس تو فیصلہ کریں درمیان ان کے، یا اعراض کریں ان سے۔ یہاں اختیار دیا گیا ہے نہیں، پہلے حضور کو اختیار دیا گیا، لیکن آگے رکوع نمبر 7 آئے گا، اس کے اندر ہے کہ آپ کو اختیار نہیں ہے۔ پہلے اختیار تھا، بعد میں اختیار منسوخ ہو گیا کہ اب آپ کی خدمت ہیں تو ضرور فیصلہ کریں، اور اگر اعراض کریں ان سے تو ہرگز نہیں نقصان دیں گے آپ کو کچھ کا، اور اگر فیصلہ کریں تو فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ محبت رہتے انصاف کرنے والوں کو۔ تو کیف یحکمون کا فرمایا یہ مجبوری کی وجہ سے ہے، ان کا دل نہیں چاہتا، کیسے فیصل بنا سکتے ہیں آپ کو، حالانکہ کے بعد تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر جاتے ہیں بعد اس کا اور نہیں وہ مومن۔ تورات کا بھی
हुक्म नहीं मानते। तो तौरात की बात है या नहीं? तो आगे तौरात के फजाइल हैं, किनारे पे लिख लो तौरात का दौर। 3 दौर बयान हो रहे हैं इसके अंदर, 3 दौर। पहले तौरात का दौर, फिर इंजील का दौर, उसके बाद किसका दौर? कुरान का दौर। पहले लिखो तौरात का दौर। इन्ना अनज़लना तौरात, फज़ाइल तौरात। तौरात भी तो अल्लाह की किताब थी, बेशक उतारा हमने तौरात को, उसके अंदर हिदायत थी बराए अकायद। खुदान के नीचे लिखो बराए अकायद, उसमें हिदायत थी बराए अकायद। नंबर 1 ये फजीलत नंबर 1, व नूर फजीलत नंबर 2, और रोशनी थी बराए आमाल, आमाल की वजाहत थी उसमें। हुदन नंबर 1, नूर नंबर 2, याकुम बिहन नबीयून। फजीलत नंबर कितनी है जी? 3। फैसला करते रहे साथ उसके नबी, वो नबी जो फर्मा बरदार थे अल्लाह के। असलमों का मना, वो नबी जो फर्मा बरदार थे अल्लाह के। किसके लिए फैसला करते रहे? लिल्लज़ीना, यहूदियों के लिए। तो मालूम हुआ कि तौरात फ़कत किसके लिए हिदायत थी? यहूदियों के लिए, तमाम कायनात के लिए नहीं थी, जैसे कुरान है। वर रब्बानियून, इसका आज किस पे पड़ेगा? नबियों पे। नबी भी फैसला करते रहे और मशाइख भी, वल अहबार उलमा भी। क्यों? इसलिए कि किताबुल्लाह के मुहाफिज और किताबुल्लाह की इशाअत करने वाले कितने गिरोह हैं? यही 3 तो हैं, नबी, मशाइख और उलमा। बिमस्तहफिज़ू, बस सबब उसके कि निगरान ठहराए गए थे अल्लाह की किताब के, और थे उसके ऊपर इकरारी, इकरार भी करते थे कि अल्लाह ने हमें निगरान ठहरा है। फला तख्शवुन्नास, फ़राइज़ अहले तौरात। पहले फ़ज़ाइल तौरात थे, अब क्या है? फ़राइज़ अहले तौरात। अहले तौरात को कहा गया कि तुम्हारा फरीज़ा है कि लोगों से न डरो और तौरात के मज़ामीन को छुपाओ नहीं। तो उन मौलवियों ने तौरात के मज़ामीन छुपाए थे या नहीं? कौन से मज़ामीन? जो हजूर की बिशारत के मुताल्लिक़ थे, छुपा दिए थे लोगों के डर से। फ़राइज़ अहले तौरात, पर न डरो लोगों से, डरो मुझसे, और न खरीद करो बदले मेरी आयतों के समानन कलीला। पैसे खाते थे, छुपा देते थे। व मल्लम याकुम बिमा अंज़लल्लाह, अंजाम मुनकिरीन, जो शरीयत के आकाम का मुनकिर हो, वो क्या होता है? भाई काफिर होता है। क्या होता है? इसलिए मैंने अंजाम मुनकिरीन लिखाया है। और वो लोग राजम के भी मुनकिर थे, वो खैबर वाले खुद राजम के भी मुनकिर थे। और जो शख्स फैसला नहीं करता साथ उस चीज़ के कि उतारा अल्लाह ने, जैसे हजूर की बिशारतें हो गई, इसी तरह राजम हो गया, फैसला भी नहीं करता और इनकार भी करता है, मुनकिर है, पर यही लोग काफिर हैं। व कतबना अलैहिम फीहा, तौरात में किसास का बयान। जिस तरह रज्म का मसला था यहूद में, ऐसे किसास का मसला था या नहीं? तो ये लोग बड़े अमीरों से किसास नहीं लेते थे, दियत लेते थे, और दियत भी आधी दिलवाते थे। लिखा हमने उनके ऊपर भी तौरात के कि जान बदले जान के, आँख बदले आँख। कोई किसी की आँख निकाले, आँख निकालो, नाक बदले नाक के, कान बदले कान के, दांत बदले दांत के। वल जरूह किसास, अल जरूह के अंदर अलिफ लाम आद खारजी की है, ये लिखो खास जख्मों का बदला है। ये फिक्का में लिखा हुआ है, बाज जख्मों का बदला नहीं है, वो पैसे देने पड़ते हैं। खास जख्मों का क्या है? बदला है, जिनमें मुसावात मुमकिन होती है। खास लफ्ज़ लिखा है ना, खास जख्मों का बदला है। फमन तसद्दक़ बिही, अब एक आदमी ने किसास लेना है या कोई जख्म का बदला लेना है, वो माफ़ कर दे, तो माफ़ करने से अल्लाह ताला इसके गुनाहों को भी
معاف کر دیں گے. لیکن معاف اس کو کیا جاتا ہے جس سے ایسے خطا غلطی ہو گئی. جو جابر ظالم ہونا اس کو معاف کرنا ٹھیک نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ پر وہ شخص کہ معاف کر دے قصاص کو یا دوسرے چیزوں کو، فَهُوَ کفارۃ اللہ، اس کے لیے کیا ہے؟ کفارہ ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ انجام مورزین. پہلا انجام کس کا تھا؟ وہ منکرین کا تھا. جو منکر ہے وہ کافر ہے، اور جو مورد ہے وہ فاسق اور ظالم ہے. اور جس شخص نے نہ فیصلہ کیا ساتھ اس چیز کے کہ اتارا اللہ نے، یہی لوگ ہیں ظالم. وَقَفَّيْنَا، یہ پہلا دور کس کا تھا جی؟ اب انجیل کا دور ہے. انجیل کا دور. اور بھیجا ہم نے پیچھے ان انبیاء کے عیسیٰ بن مریم کو تصدیق کرنے والا واسطے اس کتاب کے جو آگے اس کے ہے. وہ کون سی کتاب ہے جی؟ میں نے بیان یا تورات. بات ہے نا الانجیل، فضائل انجیل. انجیل کے فضائل لکھیے، فضائل انجیل. اور دی ہم نے اس کو انجیل فی ہدان، اس انجیل کے اندر بھی ہدایت تھی جیسے تورات میں تھی. ہدان پہ اوپر کیا لکھو گی؟ نمبر 1 ہدایت برائے عقائد. نور نمبر 2 وضاحت برائے احکام. و مصدقا نمبر 3 فضیلہ نمبر 3 تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو آگے اس کے ہے. وہ کون سی کتاب ہے؟ یعنی تورات میں نے بیان کیا ہے. وہدن، آپ سوال کریں گے کہ پہلے بھی تو ہدن کا لفظ آ گیا جی، اب دوسرا ہدن ہے، اس کا کیا معنی؟ سمجھے جی؟ یہ نمبر 4 لکھ کے اوپر لکھ لو. اس میں خاص ہدایت کا ذکر تھا. وہ پہلی ہدایت سے مراد کیا ہے؟ عام ہدایت عقائد کی. اور اس ہدایت سے مراد کیا ہے؟ خاص ہدایت. تو میں بتاتا ہوں، اس میں خاص ہدایت کا ذکر تھا جو فار کلید کے بارے میں تھی. بھائی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، اب بھی موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جا رہا ہوں اور میرا جانا ضروری ہے. میں جاؤں گا تو فار کلید کو تمہارے پاس بھیج دوں گا. اگر نہ جاؤں تو فار کلید نہیں آ سکتا، فار کلید کو بھیج دوں گا. فار کلید عبرانی لفظ ہے، اس کا معنی عربی میں احمد. کیا معنی ہے؟ تو انجیل کے اندر حضور کی بشارت ہوئی یا نہیں؟ وہی احمد کس کا نام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کی بشارت تھی. وہ محمد کا لفظ نہیں. وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے احمد اس لیے کہا کہ حضرت نے فرمایا میرا نام زمین پہ محمد مشہور ہے اور آسمان پہ کیا؟ احمد مشہور ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ہی تو آسمان پہ رہتے ہیں. تو اس ہدن سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ خاص ہدایت جو کس کے بارے میں تھی؟ فار کلید کے بارے میں. وہ موعظہ کے نمبر 5. اور نصیحت واسطے متقین کے نیچے لکھو مستفیدین. یہ تو تھی جی فضائل انجیل کے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، یہ فرائض لکھو، فرائض اہل انجیل. تو اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ انجیل کے احکام نہ چھپائیں. چھپائیں گے؟ ان کو بھی چاہیے واضح کریں. حضور کی بشارتیں بھی واضح کریں، کہ رجم وغیرہ کے مسئلے بھی واضح کریں. اور چاہیے فیصلہ کریں اہل انجیل ساتھ اس چیز کے کہ اتاری اللہ نے اس کے اندر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جس نے نہ فیصلہ کیا ساتھ اس چیز کے کہ اتارا اللہ نے، یہی لوگ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں. فاسقون منا نافرمان. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، صداقت قرآن. نیچے لکھے ہوئے کنارے پہ لکھو قرآن کا دور. انجیل کے بعد کس کا دور ہے جی؟ قرآن کا دور ہے. اور اتارا ہم نے آپ کی طرف کتاب کو بالحق، فضائل قرآن. مصدقان نمبر 2، بالحق فضیلہ نمبر 1، مصدق نمبر 2، تصدیق کرنے والا واسطے اس کے کہ آگے اس کے کتاب سے ہے. یہ جنس کتاب مراد ہے، تورات انجیل زبور.
ومہیمنا علیہ، یہ فضیلت نمبر کتنی؟ 3 ہے، بالحق 1، مصدق 2، مہیمن 3، اور حفاظت کرنے والا ہے ان کتابوں پہ۔ پہلی کتابوں کے مضامین کی قرآن کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ بھئی مضامین 2 قسم کے تھے نا، ایک تو تھے مضامین اصولی، دوسرے مضامین کا تھے فروعی۔ تو قرآن پاک کن مضامین کی حفاظت کرتا ہے؟ اصولی، کیونکہ اصول دین کے اندر سب کتابیں کیا تھی؟ برابر تھی، توحید، رسالت، قیامت، فرشتوں کا معنی، یہ جو اصول دین ہیں۔ اچھا جی، اور محافظ ہیں ان کتابوں کا پر، فاحکم بینہم، فرائض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب آپ بھی فیصلہ کرنے کے درمیان ساتھ اس چیز کے جو اتارا اللہ نے، اور نہ اتباع کریں ان کی خواہشات کی۔ اما جاءک من الحق، یہ اما جار مجرور متعلق مورزن کے، مورزن اما جاءک، آپ فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کے تابع نہ ہوں، درا حال کے اعراض کرنے والے ہوں اس چیز سے کہ آیا تیرے پاس کیا حق، ایسے نہ کریں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، واسطے ہر امت کے، لِكُلٍّ معنی لِكُلِّ أُمَّةٍ، یہ منکم کا معنی پہلے کر لو، جالنا کا معنی بعد میں کرنا ہے، واسطے ہر امت کے تم میں سے کی ہم نے شریعت بھی اور طریقت بھی۔ شریعت ان کا معنی کیا لکھو گے؟ شریعت۔ شریعت کس کو کہتے ہیں جی؟ ظاہری احکام، عقائد اور ظاہری احکام، اس کا نام کیا ہے؟ شریعت۔ اور طریقت کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ نفس کے طریقے، تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کے طریقے، اس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ تو ہر امت کے اندر شریعت بھی تھی، طریقت بھی تھی، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ بنا دیتا تم سب کو جماعت ایک، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک سب کا طریقہ ایک ہوتا۔ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نا تو آدم سے لے کے حضور تک سب کا دین کا ہوتا؟ ایک ہوتا، یعنی اصول کے اندر بھی اور فروع کے اندر بھی ایک ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کو مقتضی ہے کہ اصول میں تو برابر ہوں، لیکن اوقات کے مناسب، حالات کے مناسب فروع کے اندر کیا ہوتی رہے؟ تبدیلی ہوتی رہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ بنا دیتا تم کو جماعت ایک، ولیکن لم یشاء، لیکن کے بعد لم یشاء معذوف ہے، لیکن اللہ نے ایسے نہیں چاہا۔ کیوں؟ لیبلوکم، حکمت اختلاف شرائع، حکمت اختلاف شرائع، لیکن نہیں چاہا ایک دین و مذہب۔ کیوں؟ تاکہ آزمائے تم کو بیچ اس کے کہ جو دے تم کو احکام ہر زمانے میں، فاستبقوا الخیرات، پر دوڑو تم نیکیوں کی طرف۔ بھئی آزمائش اسی میں ہوتی ہے کہ مختلف طریقے ہوں۔ مثال کے طور پہ ہمارا آج کل ہے نا لوگ، کوئی اہل بدعت ہیں، کوئی اہل توحید ہیں۔ اب اہل بدعت جو ہیں وہ ایک رسوم کے اوپر چند رسوم پہ چلے آ رہے ہیں، ان کے پیر بھی ایک ہی چلے آ رہے ہیں، تو ان کے اندر آزمائش ہے؟ کوئی آزمائش نہیں، اپنے باپ دادے طریقے پہ چلے آ رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، جو کچھ۔ آزمائش اس وقت ہوتی ہے کہ ایک نئی چیز ان کے سامنے پیش کی جائے، کوئی موحد پیر آ جائے، عالم آ جائے، ان کو سمجھائے، تو پھر وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی پہلا ہمارا مذہب ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے۔ سمجھدار آدمی پھر اس کو قبول کر جاتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے تو آپس میں آزمائش، لڑائی جھگڑے مناظرے ہو جاتے ہیں۔ اب بات ہی سمجھ، تو ایک طریقے پہ اگر سب چلے آتے تو آزمائش اس میں نہ ہوتی۔ آزمائش اسی بات میں ہوتی ہے کہ ایک صحیح دین آئے، پھر ان کو غور و فکر کا موقع دیا جائے کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے۔
फस्तबिकुल खैरात, पर दौड़ो नेकियों के अंदर, अल्लाह की तरह तुम्हारा लौटना है, बस खबर देगा तुमको साथ हो तुम इख्तलाफ करते थे। वानेहकुम ताकीद हुक्म साबिक, पहले हुक्म की ताकीद के लिए कहा गया और यहूदियों को अब बिल्कुल नाउमीद कर दिया गया कि हुक्म यही चलेगा, तुम्हारे गलत हुक्म नहीं चलते, और ये कि फैसला कर दरमियान उनके साथ उस चीज़ के उतारा अल्लाह ने और ना इत्तेबा कर उन्हीं ख्वाहिशात की। पहले मैंने कहा था ना कि हजूर को जो इख्तियार था क्या था, फाकुम बैन व आरिज़न था या नहीं, वो इख्तियार इसके साथ ख़त्म किया गया, इसी आयत के साथ कि ज़रूर फैसला करना है और न इत्तिबा कर उन ख्वाहिशात की, वाज़रहुम और होशियार रहे उनसे। ये बड़े चालाक हैं, चालबाज हैं, धोखेबाज हैं, होशियार रहें उनसे, अन यफ्तिनू का कि कहीं फेर न दे तुझको, होशियार रहें आप उनसे इस बात से कि फेर दें तुझको किसी हुक्म से, बाज का मन किसी हुक्म से कि उतारा अल्लाह ने तरफ तेरे, फैन तवल्लो पस अगर फिरे रहें ये यहूद, पर जान ले तू सिवाय इसके इरादा करता है अल्लाह ताला ये कि सज़ा दें उनको 7 बाज गुनाहों के दुनिया में। ये फिर दुनिया लिख लेना, सज़ा दें उनको 7 बाज गुनाहों के दुनिया में। ये बाज क्यों कहा, इसलिए कि दुनिया में जितनी सज़ा दी जाती है बाज गुनाहों की दी जाती है, या सब गुनाहों की, सब गुनाहों की दी जाए तो तबाह बर्बाद हो जाए लोग। इस सब गुनाहों की सज़ा कहाँ मिलेगी भाई, आखिरत के मिलेगी। यहाँ जो तकलीफ़ें होती हैं सज़ा होती है ना बाज की, ये कि सज़ा जो उनको 7 बाज गुनाहों के, वरना आखिरत में मुकम्मल। वइन्न कसीरन तसल्ली रसूल है, और बेशक बहुत से लोग फासिक हैं। आप गमगीन न करें कि खुदा की कुदरत है, हर ज़माना के अंदर फिस्क ज़्यादा रहा है और इताअत और ईमान थोड़ा रहा है। आफा हुक्मल जाहिलियत यबगून, ये फिर ज़ज्र है उनको। ये जो आपके फैसले को नहीं मानते, ये रज्म का फैसला, ये दियत का, किसास का, तो क्या पास हुक्म जाहिलियत का तलब करेंगे। हालांकि कौन ज़्यादा अच्छा है अल्लाह ताला से बैतबार हुक्म के उन लोगों के लिए जो यकीन करते हैं कि मुस्तफ़ीदीन हैं यकीन करने वाले। shahideislam.com, इस वेबसाइट पर आप सुन सकते हैं शहीद इस्लाम मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमहुल्लाह की आवाज़ में दर्स कुरान, दर्स हदीस और इस्लाही मवाइज़। खालिक़ कुल्ली शै, हर चीज़ के पैदा करने वाला, हर चीज़ उसकी मखलूक और वो सबका खालिक। जबकि शहीद इस्लाम की तसानीफ ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट पर आप सुन सकते हैं मुमताज़ उलमाए कराम के इस्लाही बयानात। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर। www.shahideislam.com